Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and ready for this lecture today. آج we are on our 40th lecture. یہ جو لیکچر ہے ہمارا, this is on application of health psychology and prevention of health problems. یہ تو we all know کہ health جو ہے it's a very very important element of our lives and there are certain things that we can do to guarantee good health. پتہ تو ہم سب کو ہے کہ کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ہیلدی رہنے کے لیے, بٹ we all can relate very well that there are times when we really, do not take good care of ourselves. For instance, we know کہ ہمیں سالٹ کا یوز جو ہے وہ کم کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں فیٹی جو فوڈز ہیں, جیسے مرغن غذا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, یا آئلی فوڈ جو ہے یا فرائیڈ فوڈ جو ہے, وہ ہمیں کم کھانا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کتنے شوقین ہیں مرغن غذا کے, اور کئی دفعہ تو جب تک کوئی اچھی خاصی مرغن غذا مل نہ جائے اس وقت تسلی نہیں ہماری ہوتی, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پرابلی کھایا ہی نہیں, ہم بھوکے ہی ہیں. اسی طرح ایکسرسائز جو ہے, دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ دیٹ وی آل نیڈ ٹو ہیو ان آور ڈیلی روٹین. سملرلی دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اسموکنگ فار انسٹنس جو ہے, اسموکنگ از ناٹ گڈ فار آور ہیلتھ, بٹ اسٹل a lot of us tend to smoke. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اسٹریسفل سچویشنز جو ہیں یا اسٹریس جو ہے وہ بھی ہماری صحت کے لیے مضر ہے, اچھی نہیں ہے. بٹ ان اسپائٹ آف نوئنگ دیٹ sometimes we do a damn bad job of dealing with stress in our life. ایڈوائس دینا, مشورہ دینا, بتانا کہ یہ کرو یہ نہ کرو بہت آسان ہے, لیکن ایز سائیکالوجسٹ جو ہمیں دشواری آتی ہے وہ اس فیکٹ سے آتی ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار سم ٹائمز فار پیپل ٹو اسیمیلیٹ اینڈ برنگ اے چینج ان دیئر پرسنالٹی اینڈ ٹو بی ایبل ٹو کیری آؤٹ واٹ از گڈ فار دیم. اسی لیے سائیکالوجسٹ یا بیہیویئر تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا میڈیکل ڈاکٹرز یا فزیشنز جو ہیں دے آر کانسٹنٹلی ہیلپنگ, ٹرائنگ ٹو ہیلپ پیپل, دیئر پیشنٹس, ان ٹیلنگ دیم کہ واٹ از اینڈ آئیڈینٹیفائنگ فار دیم کہ بھائی واٹ از پوٹینشلی ہیزرڈس فار دیئر ہیلتھ. بتایا جاتا ہے روزمرہ زندگی میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر برونکائٹس کی شکایت لے کے آپ جا رہے ہیں, گلا خراب ہے, اینڈ اف یو آر اے اسموکر, تو انویریبلی یور ڈاکٹر ول سے ٹیل یو کہ لوک پلیز ریڈیوس یور اسموکنگ, یا پلیز کٹ آف اسموکنگ, اور پلیز کوئٹ اسموکنگ. اسی طرح کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے ڈرگ ابیوز کا. اسی طرح پھر کچھ لوگوں کو ویٹ کنٹرول کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, ان کا وزن جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کے لیے وہ ایک ہیلتھ ہیزرڈ بن جاتا ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ہر وقت. اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ ایسے ایریاز کی جہاں پہ پریونشن جو ہے وہ بہت لازمی ہے, اور جہاں پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. اس میں سب سے پہلا ایریا جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ کا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ سگریٹ اسموکنگ بیکاز دس از اے ویری بگ ہیلتھ ہیزرڈ. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے یہ ہمارے ملک میں تو اس پہ اتنا زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی, لیکن ویسٹ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس سے ایک جو اچھی چیز جو نظر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پچھلے ڈیکیڈ میں سگریٹ اسموکنگ اوور آل ینگ پاپولیشن میں کچھ کم ہو گئی ہے. لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ریمپینٹ ہے, بہت کامن ہے. ایک اور چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں, کیونکہ ریسرچ ساری کی ساری ان ایریاز پہ سرویز جو ہے اور ریسرچز جو ہے وہ زیادہ تر ویسٹ میں ہو رہی ہیں, تو اس لیے مجھے ویسٹ کو ہی کوٹ کرنا پڑتا ہے جب میں ریسرچ کی بات کرتا ہوں کہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ دونوں جینڈرز کی, مین اور ویمن میں اس کا ریشو فرق ہے. اور ایک جو چیز سامنے آ رہی ہے ویسٹ میں وہ یہ آ رہی ہے کہ جو مین ہیں ان پرٹیکولر اور بوائز ان پرٹیکولر جو ہے ان کی سگریٹ اسموکنگ
کا جو ریشو ہے وہ کچھ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن ایک اور جو ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے ویسٹ میں وہ یہ آ رہا ہے کہ لڑکیوں کی اور عورتوں کی اسموکنگ جو ہے وہ کچھ بڑھ گئی ہے, اور خاص طور پہ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں, جو وائٹ کالرڈ لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ جو ہیں ان میں دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ دیٹ ویمن ہیو اسٹارٹیڈ ٹو اسموک مور. تو یہ ایک ایسی چینج ہے جو تھوڑی سی پریشان کن ہے, ٹو سی دیٹ دا فیمیل جینڈر ہیز اسٹارٹیڈ ٹو اسموک مور اینڈ مور. اب جو چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ واٹ از اٹ دیٹ سگریٹ اسموکنگ کین ڈو فار پیپل. آئی مین دس از سم تھنگ وی آل آئی تھنک پریٹی مچ نو. فار انسٹنس کہ ایک جو بہت بڑا رسک جو ہے وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا رسک ہے. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے مراد ہے کہ دل کی ہارٹ کی پرابلمس, وہ ہماری ولنریبلٹی فار دیٹ جو ہے انکریز ہو جاتی ہے. اسی طرح سرٹن کائنڈز آف کینسر, فار انسٹنس لنگ کینسر جو ہے اس کا بھی جو رسک ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں, کارڈیو ویسکولر کنڈیشن ہے, کینسر جو ہے, یہ ایک تو پری میچور ڈیتھس اس کی وجہ سے کاز ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اسموکرز کو انویریبلی ریسپریٹری ٹریکٹ کی پرابلمز رہتی ہیں. ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کھانسی کی شکایت بہت رہتی ہے. اسی طرح ایمفیسیما ہے وہ بڑا کامن ہے. برونکائٹس جو ہے وہ بہت کامن ہے اسموکرز کے اندر. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان اسپائٹ آف دیز کنڈیشنز, ان اسپائٹ آف واٹ پیپل گو تھرو, بٹ پیپل اسٹل اسموک. تو ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے کہ وائی, آئی مین جب ایک چیز کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمیں اس سے ہارٹ پرابلمز ہو سکتی ہیں, اس سے ہمیں لنگ کینسر ہو سکتا ہے, اس سے ہمیں برونکائٹس ہو سکتا ہے, اس سے ہمارا ایسٹما ٹریگر ہو جاتا ہے, اس سے اولڈ ایج میں اپنا ریسپریٹری ٹریکٹ پرابلمز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو پھر بھی ہم کیوں, واٹ از اٹ اباؤٹ اٹ دیٹ وی اسٹل کنٹینیو ٹو اسموک؟ اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر. پہلی بات جو ہے اکثر سننے میں جو آتی ہے اور لٹریچر میں بھی نظر آتی ہے وہ یہ ہے, اگر آپ کسی سگریٹ اسموکر سے بھی پوچھیں تو وہ کہتا ہے یار جب میں سگریٹ پیتا ہوں نا تو میں تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی وہ جو ٹینشن اندر کی ہے وہ تھوڑی سی لیول آف ہو جاتی ہے, تھوڑی سی کنٹرول ہو جاتی ہے, یا اس کا ایکسپیرئنس جو ہے کہ جی میں ٹینس ہوں وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. سو ان دیٹ وے ٹینشن کنٹرول جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. پھر دوسرا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو اس کا ہے وہ ایک اس کا ایڈکٹیو نیچر ہے جو نکوٹین میں ہے. کہ آپ کو پتہ ہے سگریٹ ٹبیکو میں نکوٹین ہوتی ہے. تو نکوٹین جو ہے یہ ایک ہیبٹ فارمنگ سارٹ آف سبسٹنس ہے اور ایک ایڈکٹیو سبسٹنس ہے کہ اس کی جب عادت ہو جائے تو پھر باڈی میں ایک طلب پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, ایک ڈیزائر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے ٹو ہیو اٹ. جب بھی اس کا لیول ہماری بلڈ میں کم ہوتا ہے تو ہماری جو باڈی ہے وہ ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہے, اس میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں کئی دفعہ, خاص طور پہ اف یو آر چین اسموکر. تو پھر وہ ایک طلب, وہ ایک ڈیزائر ٹو ہیو اندر سگریٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. پھر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں, خاص طور پہ جو ینگر کراؤڈ ہے, جو آپ لوگوں کی ایج کا کراؤڈ ہے, وہ اس لیے بھی پیتا ہے کہ ایک سوشل پریشر سا فیل وہ کرتا ہے. سوشل پریشر کیا ہے کہ مثلا اگر آپ کے 5 دوست ہیں اور 5 دوستوں میں سے 3 دوست سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ ایک پیئر پریشر سا بن جاتا ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں یہ لو سگریٹ پیو, اور اس وقت سم ٹائمز سم آف اس فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو سے نو. انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے نہ کر دی تو پتہ نہیں آئی ہیو اے فیلنگ آف بینگ ریجیکٹیڈ, یا دے ول فیل ڈیجیکٹیڈ, یا دے ول فیل ہی از ناٹ پارٹ آف اس, یا ایک سوشل ریپریمینڈ, کہ جی آئی ول بی کنسیڈرڈ اے ماما پاپاز بوائے. اس طرح کی وہ جو فیلنگ آ جاتی ہے نا, ایک سورٹ آف اے رانگ فیلنگ, آئی مین وہ آ جاتی ہے. تو یہ جو سوشل پریشر ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے, اور لٹریچر بھی اس کے بارے میں بہت بات کرتا ہے کہ a lot of people initiate smoking because of this social pressure. اگر یہ سوشل پریشر ان پہ نہ ہو
اور ان میں یہ اسٹرینتھ وہ اپنے میں محسوس کریں, یا وہ یہ سیلف ایفیکیسی ان میں ہو کہ وہ کہہ سکے نہیں یار تھینک یو آئی ڈو ناٹ اسموک, تو پھر ون ڈز ناٹ گیٹ ان ٹو اٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ایج میں a lot of boys or girls they move into smoking just for the sake of experimentation, and a lot of them they quit smoking, they don't become regular smokers. I mean that's a good thing کہ وہ ایک experimentation کا phase ہوتا ہے جس میں سے وہ گزرتے ہیں اور پھر they sort of let go of it. ویسے ایک اور بھی میں بات کہتا چلوں کہ مجھے یاد آیا کہ کچھ کلائنٹس میرے پاس اوور دی ایئرز ایسے آئے ہیں جن میں میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی جو اسموکنگ تھی وہ ایک آئیڈینٹی اسٹیبلش اپنی کرنے کا ایک طریقہ تھا. وہ ایک ان کا میسج تھا, ان کے ذہن میں یہ تھا, پرسیپشن ان کا یہ تھا کہ ان کا یہ میسج تھا ٹو دا ورلڈ دیٹ وی ہیو گرون اپ, وی آر ایڈلٹس. ایک وہ جیسا سائلنٹ ریبیلین نہیں ہوتی اندر ذہن میں, تو اٹ واز مور لائک اے سائلنٹ ریبیلین, وانٹنگ ٹو پروو ٹو دا فیملی اینڈ ٹو پیپل کہ جی the fact that I am smoking now means that I'm grown up, and it's considered to be a cool thing to do, the in thing to do. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. جہاں تک انٹروینشن کا تعلق ہے, اسٹریٹجیز کا تعلق ہے, تو بے شمار ڈفرینٹ طریقوں سے اس پرابلم سے ڈیل کرنے کی کوشش ڈاکٹرز نے, سائیکالوجسٹ نے, سائیکیٹرسٹ نے اوور دا ایئرس کی ہے. ان میں فار انسٹنس ایجوکیشنل پروگرامنگ سے بیسکلی میری مراد ہے ایسی انفارمیشن مہیا کرنا کہ جس سے ایک ایجوکیشن ہو انسان کی, اسے پروز اینڈ کونس, کاسٹ اینڈ بینیفٹس, ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز پتہ چلے ایک چیز کے استعمال کرنے کے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ کئی دفعہ ہم سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ بیہیورل کانٹریکٹ سائن کرواتے ہیں کہ جی سگریٹ اسموکنگ جو ہے اس کو گریجولی اس طرح ریڈیوس کرنا ہے. چائنا میں ایکوپنکچر یوز کیا جاتا ہے سگریٹ اسموکنگ کوئٹ کرانے کے لیے. ہمارے ہاں یا ویسٹ میں فار انسٹنس کوگنیٹو تھراپیز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں اس چیز کو چیک کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے. اسی طرح پہ گروپ سپورٹ پروگرامز بھی رن کیے جاتے ہیں جہاں پہ اسموکرز کا گروپ بنا کے ان کے ساتھ کام کیا جاتا ہے, اور اس میں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اسموکنگ چھوڑ دی ہوتی ہے, تو ان کی ایکسپیرینسز سے اس چیز کو ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو اس وقت یہ بھی کہتا چلوں کہ in spite of all the effort that is being made to alleviate smoking, to prevent smoking, to help people to quit smoking, in spite of all that, the relapse rate جو ہے اس ایریا میں وہ بہت ہائی ہے. According to researches, it's about 70 to 80%. 70 to 80% کا مطلب ہے کہ 70 to 80% of people who quit smoking, after some time, they come back to smoking. اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ موسٹ آف دیز پیپل ہو کوئٹ اسموکنگ وہ مور اور لیس اس وقت کوئٹ کرتے ہیں جب ان کے اپنے اندر سے یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک ایسی شکل میں ہو جائے, بڑا پختہ قسم کا ایک فیصلہ وہ اپنے اندر جب کر لیتے ہیں کہ بھئی اب میں نے سگریٹ مزید نہیں پینا, only then it really they are able to bring this change in their own selves. اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سب سے بہتر چیز جو ہے وہ سگریٹ پینے کو پریونٹ کرنا ہے. So in other words, اگر ہم لوگ ایز پیرنٹس, اگر ہم لوگ ایز پروفیشنلز, جب ایک بچہ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے, اگر اس وقت روک دیا جائے اس طریقے سے کہ وہ بچہ سمجھ لے چیز کو, تو دیکھنے میں یہ آیا کہ دیٹ از ریئلی دا بیسٹ وے ٹو پریونٹ اٹ. کیونکہ پھر بعد میں جب ایک چین اسموکر انسان ہو جاتا ہے یا کئی سال کی عادت پڑ جاتی ہے, نکوٹین کا باڈی کو نکوٹین کی عادت پڑ جاتی ہے, ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے, تو پھر چھوڑنا اور پھر اس میں سے نکالنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. سو دیئرفور the best cure is to prevent people from smoking. I mean, this is generally what is said. Unfortunately, ویسے تو ہمیں تھیوریٹیکلی لگتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ بڑی ہیلپ فل ہوگی, اور لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے کہ یہ چیز ہمارے نقصان میں ہے تو وہ خود ہی ایک ایسا ہیلدی فیصلہ کر لیں گے کہ وہ اس کو کوئٹ کر دیں اور پینا بند کر دیں. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ پیپل ہیو دا انسائٹ
spite of the fact that people know کہ وہ چیز ان کے لیے مضر ہے, they do not leave. ایک اور چیز جو انٹرسٹنگلی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو ایک دور کا مسئلہ بتایا جائے کہ مثلا یہ کہا جائے کہ بھئی یہ لنگ کینسر اس سے ہو سکتا ہے, which is a delayed negative consequence, تو پھر اکثر اس کا اثر نہیں ہوتا لوگوں پہ. تو ریسرچز جو ہے وہ ایک یہ چیز بتا رہی ہیں کہ کانسیکوینس جو ہے وہ امیڈیٹ نیئر فیوچر کا اگر فوکس کرایا جائے تو اٹ از اے مور افیکٹو وے آف برنگنگ اے چینج ان پیپل اینڈ میکنگ دیم ریئلائز کو دس کین کاز می پرابلم, دس کین کاز می پرابلم ان دی امیڈیٹ فیوچر. اگلے مہینے مجھے اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے, اگلے ہفتے مجھے اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو جب کانسیکوینس نیگیٹو کانسیکوینس کو ایک امیڈیٹ نیئر فیوچر یا پریزنٹ میں اگر ہم لا کے پریزنٹ کریں تو دیٹ از مور افیکٹو ٹو برنگ اے چینج ان پیپل ایز اپوز ٹو جب ہم کانسیکوینس کو ایک ڈیلیڈ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر سگریٹ پیو گے تو بڑھاپے میں یو مے ہیو لنگ کینسر. تو انویریبلی پھر جو ہمارا ذہن ہے ایز یو نو آر مائنڈ از کیپیبل آف پلئنگ اے لاٹ آف ٹرکس, پھر وہ ذہن ہمیں کہتا ہے کہ خیر ہے یار 40 سال بعد ہی کینسر ہوگا نا, تو دیکھ لیں گے جب وقت آئے گا. تو اس لیے مور افیکٹو وے از ٹو میک دیم ریئلائز دی ارجنسی آف کوئٹنگ ناؤ اینڈ دا نیگیٹو کانسیکوینسز دے ہیو ٹو ڈیل ود اینڈ فیس ان دا امیڈیٹ فیوچر. اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر پیئر گروپ کو, اگر وہ لوگ جو ان کی ایج کے ہیں ان کو ایز رول ماڈلز پریزنٹ کیا جائے تو وہ بھی زیادہ افیکٹو طریقہ ہے. ینگر کراؤڈ کو اگر کوئی ینگر رول ماڈل پریزنٹ کرے ہیزرڈ آف اسموکنگ تو دے آر مور پرون ٹو لسن ٹو دیٹ. اسی طرح ویڈیو ٹیپ پریزنٹیشنز, اسی طرح ایڈز جو ٹی وی میں کمرشلز اور ایڈز آتے ہیں ان میں بھی ینگر ماڈلس کو اگر یوز کیا جائے تو وہ زیادہ افیکٹو میسج ملتی ہے ٹو دا ینگر گروپ. اسی طرح اسکولز میں پریونٹیو پروگرامز شروع کیے جائیں ٹو ایجوکیٹ چلڈرن ٹو دا ہیزرڈز اینڈ پرابلمز آف اسموکنگ, تو وہ بھی ایک افیکٹو طریقہ ہے اس ساری چیز سے ڈیل کرنے کا. تو اس میں چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو پریزنٹیشنز ہیں پیئرز کو یوز کرنا ہے یہ زیادہ افیکٹو اور سپیریئر ایک قسم کا میتھڈ ہے ٹو ریچنگ دیز اسموکرز دین جسٹ ایڈوائس گیونگ اور لیکچر گیونگ اینڈ سو فورتھ. اسی طرح وہ پروگرامز جہاں پہ اسکل ٹریننگ ہوتی ہے, جہاں پہ ایسی اسکل سکھائی جاتی ہیں بچوں کو یا بڑوں کو کہ ہاؤ ٹو سے نو, ایک قسم کی اسرٹیو ٹریننگ کی اسکل جو سکھائی جاتی ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. اسی طرح اگر پروگرامز میں آڈیوز دکھائی جائیں, ویڈیوز دکھائی جائیں کہ کس طرح آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں ایسی سچویشنز کو جہاں پہ آپ کو سگریٹ آفر کیا جا رہا ہے, آپ کس طرح اپنے آپ کو اس میں سے نکال سکتے ہیں, کس طرح نو کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو فلمیں اور ویڈیوز ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ بھی ایک افیکٹو چینج لا سکتی ہیں. اگلا ایریا جو بہت امپورٹنٹ ایریا آف پریونشن ہے وہ ہے الکوہول ابیوز کا. الکوہول ابیوز جو ہے یہ ساری دنیا میں ہی از ریمپنٹ اینڈ کامن. ٹھیک ہے ویسٹ میں الکوہول ابیوز جو ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ ہے بنسبت ایشیا کے یا آر پارٹ آف دا ورلڈ, بٹ دیکھنے میں کلینکل ورک میں میرے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف الکوہول ابیوز ایون ان پاکستان. اب الکوہول کے بارے میں دیر از اے لاٹ آف ریسرچ جو یہ بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اگر ویسٹ میں خاص طور پہ جہاں پہ الکوہول جو ہے اس کی اجازت ہے بوتھ فرام دا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اینڈ دا سوشل پوائنٹ آف ویو, کہ اگر ماڈریٹ یوز آف الکوہول کیا جائے تو وہ صحت کے لیے کسی لحاظ سے بہتر ہے. لیکن ایون ان دا ویسٹ دیر از اے لاٹ آف split آف اوپینین آن دا یوز آف الکوہول. لیکن ایک چیز جو بڑی واضح ہے ساری دنیا میں وہ یہ ہے کہ الکوہول کا جو ابیوز ہے وہ نقصان دہ ہے اور اس کا کافی نقصان کافی فارمز میں نقصان ہو سکتا ہے. فار انسٹنس دیر آر سرٹن نیورولوجیکل کنڈیشنز جن سے انسان سفر کر سکتا ہے بیکاز آف الکوہول ابیوز اینڈ الکوہول پرابلم, اور کچھ نیورولوجیکل ڈیمیج بھی اس قسم کا ہو جاتا ہے جو الکوہول کاز کرتی ہے.
اسی طرح سرٹن کائنڈز آف کینسرز جو ہے وہ بھی الکوہول ابیوز جو ہے ٹریگر کرتا ہے. اسی طرح کارڈیو ویسکولر پرابلم جو ہے, ہارٹ کی پرابلم جو ہے وہ بھی الکوہول ٹریگر کرتی ہے. اسی طرح انسان کا جو لیور فنکشن ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انویریبلی اگر الکوہولک انسان ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الکوہولکس کو لیور سیروسس ہو جاتا ہے, لیور پرابلمس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیٹل ڈسٹریس سنڈروم جو ہے, سوئسائڈ جو ہے, اور اکثر ایکسیڈنٹس جو ہیں, موٹر بائک ایکسیڈنٹس, موٹر ایکسیڈنٹس پرٹیکولرلی ان دا ویسٹ جو ہے وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کے پیچھے بھی الکوہول کنزمپشن جو ہے پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اینڈ سملرلی وائلنس جو ہے وہ بھی الکوہول ابیوز کین آلسو کاز دیٹ. الکوہول کی ٹریٹمنٹ جو ہے, یہ جس طرح میں نے ابھی اسموکنگ کی بات کی تھی, الکوہول ریلیٹڈ پرابلمس بھی بے شمار ہیں, اور الکوہول کی ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ بھی آسان نہیں ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹریٹمنٹ, کیونکہ اس کا بھی جو ریلیپس ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے, اور بلکہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کئی ریسرچز تو یہ کہتی ہیں دیٹ اونلی 7% آف دا فرسٹ ٹائم پیپل ہو گو انٹو ٹریٹمنٹ جو ہے آر کیورڈ. تو 7% جو ہے از اے ویری لو ریٹ آف کمنگ آؤٹ آف ٹریٹمنٹ and not going back to alcohol abuse. So therefore the relapse rate جو ہے اس کا وہ بہت ہائی ہے. اس کی ٹریٹمنٹ میں اکثر اوقات آج کل ایک دوائی ہے جس کو ہم اینٹابیوز کہتے ہیں. اینٹابیوز از اے کائنڈ آف میڈیسن دیٹ از پرسکرائبڈ ٹو اے لاٹ آف الکوہولکس, اور اس میڈیسن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی نے اینٹابیوز لی ہو تو وہ جب بھی الکوہول کنزیوم کرتا ہے, چاہے تھوڑی سی کوانٹٹی میں کرے, اس کے لیے وہ بہت ایک ناکشس قسم کا ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے, اور ہی اسٹارٹس اور شی اسٹارٹس ٹو فیل سک اینڈ اسٹارٹس ٹو وامٹ. سو دیئر فور فوری طور پہ اس دوائی کے ریئیکشن کی وجہ سے the alcoholic or the drinker has to stop drinking. So that's a check, ایک قسم کا یہ چیک ہے. اسی طرح اور سپورٹیو اسٹریٹجیز بھی یوز ہوتی ہیں اور میڈیکیشنز بھی یوز ہوتی ہیں. اسی طرح ویسٹ میں خاص طور پہ الکوہولک انونیمس گروپس ہیں جو رن کیے جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی ایسے گروپس رن کیے جاتے ہیں. دے آر انویریبلی آپ کو یہ جو گروپس ہیں یہ ایسی کلینکس میں یا ایسے سینٹرز میں ملیں گے جہاں پہ اور سبسٹنس ابیوز کی پرابلم کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے. جیسا ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہیروئن ابیوزرز بھی ہیں, میریوانا ابیوزرز بھی ہیں, ہیش ابیوزرز بھی ہیں. تو ہمارے جو سینٹرز یہاں پہ ہیں وہ بیسکلی سبسٹنس ابیوز کے سینٹرز ہیں. وہاں پہ الکوہول ابیوزرز کو بھی ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے. ان کے بھی گروپس جو ہیں وہ الگ سے رن کیے جاتے ہیں. اسی طرح پریونشن کے اراؤنڈ ایک اور جو کانسیپٹ جو ویسٹ میں آہستہ آہستہ جو آگے آ گیا ہے, دو اس کانسیپٹ کے اراؤنڈ دیر از اے لاٹ آف کنٹروورسی ایز ویل, بیکاز سم پروفیشنلز sort of believe in the concept, others do not believe in the concept. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کنٹرول ڈرنکنگ کا کانسیپٹ ہے. تو ویسٹ میں اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ڈرنکنگ کنٹرول طریقے سے ہو تو دین اٹ ڈز ناٹ بیکم اے پرابلم آف الکوہولزم. پھر اس کو ہم اس دائرے میں پرابلم کے دائرے سے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر کنٹرول نہ رہے یوزر کو تو دین اٹ از اے پرابلم. سو دیئر فور یہ ایک آلٹرنیٹیو سارٹ آف اے میتھڈ بھی ایوالو ہو گیا ہے, کیونکہ there are two types of methods. ایک میتھڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں if one is an alcoholic then he has to quit drinking, he has to totally go cold turkey. لیکن another school of thought جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان الکوہولکس کو آہستہ آہستہ لے آئیں, پہلے تو ان کو تھوڑا سا عرصے کے لیے کوئٹ کروائیں ڈرنکنگ, تاکہ ان کی جو باڈی کی نیڈ ہے ٹو ہیو الکوہول وہ ختم ہو. جب یہ وہ اچیو کر لیں اور باڈی کی نیڈ نہ رہے تو پھر مے بی 6 مہینے آف کوئٹنگ کے بعد
ان کو ہم آہستہ سے ہم لے جا سکتے ہیں ٹورڈز کنٹرول ڈرنکنگ. سو دس از اے اسکول آف تھاٹ وچ از کنٹروورشل. آئی مین ایون ان دا ویسٹ اٹس اے کنٹروورشل اسکول آف تھاٹ. سم بلیو ان دیٹ اینڈ سم ڈو ناٹ بلیو ان دیٹ. دا پیپل ہو ڈو ناٹ بلیو ان دیٹ, ان کا بیسک سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ونس الکوہولک آلویز الکوہولک. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ الکوہولک آدمی اگر ہو جائے تو اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کنٹرول ڈرنکنگ کر سکے. سو دیئرفور وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز کنٹرول ڈرنکنگ فار الکوہولک. اس کو ٹوٹلی ہیز ٹو کوئٹ ڈرنکنگ اینڈ اونلی دین کین ہی سارٹ آف سروائیو. تو یہ جو گروپ ہے آف پیپل جن کو یہ پرابلم ہے ان کو, اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ریلیپس ریٹ جو ہے وہ بہت اونچا ہے, بہت ہائی ہے, تو ان کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں. اور ان کو بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ دیر از اے ویری ہائی رسک وین یو کوئٹ ڈرنکنگ, اس کے بعد یو مے اگین ریزورٹ ٹو ڈرنکنگ. تو اگر اف یو ڈو ریزورٹ ٹو ڈرنکنگ تو پھر دیر آر سرٹن ویز, دیر آر سرٹن اسکلز that you can learn to deal with that sort of a situation when you have again, after quitting drinking, you have again resorted to drinking. وہ skills کیا ہیں؟ وہ skills یہی ہیں, coping skills ہیں کہ اپنے آپ کو بتاؤ کہ یہ ہائی رسک بیہیویئر ہے اور اب تمہیں دوبارہ سے اس طریقے سے واپس نہیں جانا بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوپنگ اسکل سکھا دی جائے تو پھر آپ ایک ان اے وے you are more trained, you are better trained to deal with this sort of eventuality, اور آپ اپنے اوپر ایک بہتر کنٹرول لا سکتے ہیں اور آپ کا جو ریلیپس ہے اس کی جو شدت ہے وہ اتنی سیریس نہیں ہوتی جتنی پہلے آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ نیچر آف دس پرابلم جو ہے الکوہول ابیوز کی وہ اتنی کمپلیکس ہے اور اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے اٹ ڈزنٹ ورک, بلکہ ایک ملٹی موڈل لیول پہ یہ کام کیا جاتا ہے. ملٹی موڈل سے مراد یہی ہے کہ سبسٹنس ابیوز جو ہے اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور قسم کی, پھر سپورٹیو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے, پھر سپورٹ گروپس کی ضرورت ہوتی ہے, پھر فیملی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سو اٹس اے ملٹی موڈل کائنڈ آف اپروچ جو ہے جو ان کے ساتھ یوز کرنی پڑتی ہے. اور اسی لیے جیسا اسموکنگ کے اراؤنڈ پریونٹیو پروگرامز جو ہیں وہ ارلی ان اسکول شروع کیے جاتے ہیں, اسی طرح ویسٹ میں الکوہول پریونشن کے اراؤنڈ بھی پریونٹیو پروگرامز جو ہیں ان کا آغاز اسکول سے شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ ویری ارلی ان لائف بچوں کو اس کے بینیفٹس اور اس کے میرٹس جو ہیں, نقصانات جو ہے, ان کی اویئرنیس ڈیولپ کرا دی جائے. اب آئیڈیا کیا ہوتا ہے کہ جب اویئرنیس ڈیولپ ہو جائے گی تو دین دے ول بی ایبل ٹو میک a better choice for their own selves. They'll be able to make a choice which will be based on some hard facts, which will not be based on ignorance. اسی طرح میڈیا کیمپینز جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں ویسٹ میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میڈیا کیمپینز رن کی جاتی ہیں. A lot of money is spent by the government and the state on these media campaigns. یہ میڈیا کیمپینز جو ہیں یہ بھی پریونشن کا طریقہ ہے کہ دکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ what these problems can cause, how they can transform your life, how can they sort of take you towards a path of leading a very miserable life. چیزوں کو ایک ایسے فیکچوئل طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ people realize that how difficult these how bad these consequences can be for us. اسی طرح افیکٹو ایجوکیشن کا جو مقصد ہے وہ ایک سیلف اسٹیم بلڈ کرنا ہے بچوں کے اندر, اور وہ ان میں کیپیسٹی بلڈ کرنا ہے کہ وہ اچھے ریشنل فیصلے, ایسے فیصلے جو ان کی زندگی کے لیے صرف ضروری نہ ہوں بلکہ اچھے بھی ہوں, وہ لینے کے قابل بن سکیں. اور اس طرح کی جو لعنتیں ہیں, جو الکوہولزم جو ہے یہ بیماری ہے, اس طرح کی بیماری سے تاکہ وہ بچ سکے. تو ان پروگرامز کے ذریعے سے لائف سکلز سکھائی جاتی ہیں, ایسی ایسرٹیو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے فیصلے ایک رسپانسبل طریقے سے کرے
اور سوشل پریشر میں آ کے چیزیں نہ کرنی شروع کر دے. اسی طرح ریزسٹنس ٹریننگ سکھائی جاتی ہے, کروائی جاتی ہے, ہاؤ ٹو ریزسٹ, ہاؤ ٹو بی ایبل ٹو سے نو, ہاؤ ٹو بی ایبل ٹو سے تھینک یو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. اسی طرح جو ایک سوشل پرسیپشن ہے, ایک غلط قسم کی سوشل پرسیپشن جس کو ہم ایرونیس سوشل پرسیپشن کہتے ہیں, کہ جی اگر ہم نے اپنے دوستوں کو کہہ دیا کہ نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ, تو ہاؤ دے لک ایٹ می, اس کو دور کیا جاتا ہے. اسی طرح ہاؤ ٹو ریزسٹ ان دا پیئر گروپ, اس کے اراؤنڈ ٹریننگ, اور پرسیپشنس کو ٹھیک کرنے کے اراؤنڈ پیئر نارمس کے اراؤنڈ ٹریننگ, یہ سارا کچھ جو ہے دیز آر ویز اینڈ مینس ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ ہیلپ دیم ٹو prevent themselves from getting into bad habits and habits that play havoc with their lives. اگلا ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا جس میں سائیکالوجسٹ اور ہیلتھ سائیکالوجسٹ نے خاص طور پہ کافی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, وہ اوبیسٹی کا ایریا ہے, موٹاپا جس کو ہم کہتے ہیں. اوبیسٹی بھی ایک قسم کی بیماری ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بے شمار ڈفرینٹ ہیلتھ کنڈیشنز جو ہیں ان کا تعلق اوبیسٹی سے ہے. فار انسٹنس ڈائبٹیز جو ہے اس کی ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے اگر انسان میں موٹاپا ہو. اسی طرح کارڈیو ویسکولر پرابلمز بھی جو ہے اس کی بھی ولنریبلٹی جو ہے ہارٹ پرابلمز کی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر انسان موٹا ہو. اسی طرح کچھ کینسرز بھی ہیں اور اس طرح کی کنڈیشنز ہیں جو موٹاپے کی وجہ سے جو ہے, موٹاپا جو ہے وہ ایک قسم کا ہمیں ایک بہتر کینڈیڈیٹ بنا دیتا ہے فار دیز ہیلتھ کنڈیشنز. تو لہٰذا اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو لک ایٹ اٹ. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ ایک سوشلی بھی از اے کائنڈ آف اے اسٹگما ایٹ ٹائمس, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں ان دا اسکول ڈیز اینڈ کالج ڈیز تو اکثر ان کو چھیڑا بھی جاتا ہے. ویسے بھی is something which one is not very proud of. It's something which one does not really feel very good around. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تقریباً 20 سے 25% بچے جو ہیں ان میں سے اوبیس ہوتے ہیں بچوں میں. اور یہ جو بچے جن کا بچپن میں اوبیسٹی آ جائے ان میں سے 80% of them end up also being obese adults. تو اس لیے it becomes very very important obesity کو جتنی جلدی اٹینڈ کیا جائے, اور خاص طور پہ بچپن میں بھی اٹینڈ اگر کیا جائے تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وی نو کہ اوبیسٹی کے پیچھے کچھ جینیٹک کمپوننٹس بھی ہیں, کازز جو اس کے ہیں وہ انڈاؤٹیڈلی جینیٹک بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی ریسرچز بتاتی ہیں ہمیں کہ کازز جو ہیں وہ ملٹائی فیکٹوریل قسم کے ہوتے ہیں. کئی مختلف چیزیں جو ہے وہ کاز بن جاتی ہیں. بایولوجیکل کازز بھی ہیں, سوشل کازز بھی ہیں, بیہیورل فیکٹرز بھی کاز کئی دفعہ بن جاتے ہیں. اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایگزیکٹلی سے کہ کیا وجہ ہے ایک شخص کے موٹے ہونے کی. آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کئی شخص جو موٹے ہیں ان کی فیملی میں اور کوئی بھی موٹا نہیں ہوتا. آپ ان کے والدین کو دیکھتے ہیں وہ بھی نہیں موٹے ہوتے. آپ ان کے نانا نانی کو, دادا دادی کو دیکھتے ہیں وہ بھی موٹے نہیں ہوتے. تو یہ جو چیز ہے یہ ملٹائی سارٹ آف ڈائمینشنل کہہ لیجیے, ملٹائی فیکٹوریل ہے کہ کسی بھی وجہ سے انسان جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ میری اپنی پریکٹس میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا جو موٹاپا ہے وہ ان کی سائیکولوجیکل سٹریسز کی وجہ سے آیا ہے, ان کی اپنی کئیوں کی اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے آیا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میری ایک کلائنٹ نے مجھے یہ کہا کہ جی یہ جو میرا موٹاپا ہے یہ ایکچولی میری آرمری ہے. آرمری سے مراد ہے کہ یہ ایک میرا طریقہ ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا اس ایموشنل ابیوز سے جو مجھے ادروائز اپنی انوائرمنٹ میں سے ملتا ہے. تو میں بائی بینگ فیٹ I am actually protecting myself from these people and these influences. میں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا بچا لیا ہے ان لوگوں سے by being fat. تو یہ this is also a perception in this particular case of a human being. تو یہ psychological کئی دفعہ
اس کی مینٹیننس جو ہے, یہ موٹاپے جو چیزیں مینٹین کر رہی ہوتی ہیں ان میں سائیکولوجیکل فورسز اور فیکٹرز بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ہمیں اخباروں میں اس طرح کی کیمپینز یا اشتہار نظر آتے ہیں کہ جی یہ پروگرام شروع کر دیں, یہ ڈائٹ شروع کر دیں تو آپ پتلے ہو جائیں گے, اس پروگرام میں داخل ہو جائیں, 20 دنوں میں آپ کا جو وزن ہے وہ 40 پاؤنڈ کم ہو جائے گا. تو ہاں کچھ ڈائٹس ایسی ہیں اور کچھ پروگرامز ایسے ہیں کہ جس میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہمارا ڈیفینیٹلی وزن تو کچھ عرصے کے لیے کم ہو جاتا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر کچھ عرصے کے بعد وی ریزورٹ ٹو آر اولڈ ہیبٹس اینڈ اولڈ ویز, اور اس کی وجہ سے وہ جو ویٹ ہم نے لوز کیا ہوتا ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے. تو لہٰذا ایک بڑی ریگولیٹڈ سی لائف, اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس وقت کیا کھانا چاہیے, کس چیز کو نہ کرنی چاہیے, کتنی ڈیوریشن ایک وقفہ بیچ میں فوڈ میلز کے آنا چاہیے, اور what type of meals we should have, how often, اور ایک ریگولر ایکسرسائز جو ہے وہ that plays a very important part in our life. Exercise is a very important element, وہ چاہے واک کی فارم میں ہو, چاہے جاگنگ کی فارم میں ہو, چاہے ایروبکس کی فارم میں ہو, چاہے جم جا کے ایکسرسائز کی فارم میں ہو, بٹ چاہے گیم کی فارم میں ہو, بٹ ایکسرسائز plays a very important element in controlling obesity. اسی طرح modified eating patterns جو ہیں they also play a very important part. Prevention جو ہے وہ سب سے بہتر I would say is road to controlling weight. It is the safest method of controlling weight. اسی طرح باہر کے ملکوں میں there have been different programs that have been run for controlling obesity and weight. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ پروگرامز جس میں فیملی ممبرس کی سپورٹ اور ان کو بھی شامل کیا گیا ہے, پیرنٹس کو اگر بچوں کے ساتھ پروگرام رن کیے جا رہے ہیں تو پیرنٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے, اور سوشل اور فیملی سپورٹ بھی مہیا ہوئی ہے, وہ زیادہ افیکٹو اور ان کا اثر جو ہے وہ زیادہ دیر پا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ارلی انٹرونشن از ویری ویری اسینشیل, اور جتنی جلدی جو ویٹ کنٹرول جو ہے لائف میں لے آئیں اتنا ہی وہ اس سے پروگنوسس اچھا ہو جاتا ہے, اتنا ہی انسان جو ہے وہ لیٹر آن لائف کی پرابلم سے بچ جاتا ہے, اور اس طرح بے شمار اس طرح کی چیزوں سے بچ جاتا ہے جو ادروائز ون وڈ ہیو ٹو ڈیل ود, لائک جس طرح میں نے کہا ڈائبٹیز کی شکایت, یا ہارٹ پرابلم کی شکایت, یا آرتھرائٹس کی شکایت, یا چوٹیں لگنے کا جو اندیشہ ہے. یہ اس طرح کی کنڈیشنز ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے ہمارے ویٹ سے ہے. اور اسی طرح سیلف اسٹیم ہماری جو ہے, ہاؤ وی سی آر سیلز, ہاؤ وی ویو آر سیلز, اس کا بھی بہت تعلق ہمارے ویٹ سے ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ اگر موٹاپا بہت زیادہ ہو تو ہم کئی ایسی سوشل فنکشنز نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے جہاں بہت سے لوگ آئے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو لائف سٹائل ہے وہ بھی کئی دفعہ ہمارا ایک ریسٹرکٹڈ سا لائف سٹائل بھی بن جاتا ہے اگر ہمیں اوبیسٹی کی پرابلم ہو. اب اگلی بات جو میں کرنی چاہوں گا خاص طور پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے, خاص طور پہ ایسی کنڈیشنز کو پریونٹ کرنے میں جن کا تعلق فار انسٹنس سرجری سے ہے یا میڈیکل ایگزامینیشن سے ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جہاں پہ انویریبلی پیپل ٹینڈ ٹو ریزسٹ, دے ٹینڈ ٹو اوائڈ. ایک دم سے اگر اس کو ڈینٹسٹ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے ایک شخص کی اور اس کو وہاں جا کے روٹ کنال کرانی ہے تو وہ کئی دفعہ اوائڈ کرتے ہیں, یار وائی گو دیر, وائی گیٹ ان ٹو دیٹ ہیسل, اگر بچت ہی ہو جائے تو بہتر ہے. اسی طرح سرجریز کے راؤنڈ بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی کوئی آپریشن انوالوڈ ہوتا ہے تو انویریبلی دیر از اے ایلیمنٹ آف ہیومن ریزسٹنس. یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ اکثر موسٹ ڈاکٹرز اینڈ موسٹ سرجنز سارٹ آف گو تھرو دیٹ. اس کا جو سائیکالوجی نے, ہیلتھ سائیکالوجی نے has played a very important, I think, role in this area. Health psychologists نے کچھ ایسی انٹرونشنز اور ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈیولپ کی ہیں کہ جن کے by using those techniques we prepare people to go through surgeries and to go through such medical examinations
and to go through operations and stuff جو otherwise ان کے لیے stress sort of evoking and provoking. یہ جو سرجریز ہیں ان کے لیے پھر نارملی کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے لیے جو بڑی افیکٹو انٹروینشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے ان کے آپریشن کے اراؤنڈ. انہیں بتایا جاتا ہے کہ فار انسٹنس آپریشن کا پروسیجر کیا ہوگا، ان کو سارا پروسیجر سمجھایا جاتا ہے. پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ what sort of sensations and what sort of body feelings and sensations they might have and they might go through. تو اس کے اراؤنڈ بھی ایک ان کو تیار کیا جاتا ہے. It's a kind of a mental preparation for that. پھر ان کو ریلیکسیشن ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں ریلیکس کرنے کا طریقے بتائے جاتے ہیں. How they can relax themselves prior to going through the surgical procedure. اسی طرح ان کو ایسی فلمیں یا ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جہاں پہ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ somebody else is going through that procedure. اور دیکھنے میں یہ آیا کہ خاص طور پہ اگر جس پروسیجر میں سے پیشنٹ گزر رہا ہو اس پروسیجر ہی کا ویڈیو اگر دکھایا جائے اور اس کو یوز کیا جائے ایز اے وے آف پریپیئرنگ دا پیشنٹ فار دا پروسیجر، تو وہ بہت افیکٹو طریقہ ہے ٹو ڈیل ود دس سارٹ آف اے سچویشن. تو دس از این ایریا ویئر health psychologists and clinical psychologists have really they are playing a very effective role, and they have evolved programs جن سے کہ بے شمار جو اسٹریس ہے وہ alleviate ان لوگوں کی جاتی ہے. Now I would like to talk about the future prospects of health psychology. Health psychology جو ہے in the recent years it started to play a very important role, in life of people and in communities. ابھی ہمارے ملک میں یہ اتنا زیادہ پاپولرائز نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ کام جو بیشتر ہے یہ کلینکل سائیکالوجسٹ کیری آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن ادروائز ان دا مور ڈیولپڈ کنٹریز آف دا ورلڈ ہیلتھ سائیکالوجی ہیز ریئلی کم آؤٹ ایز اے ڈسپلن. A lot of books and journals and a lot of information now is available on this. اسی لیے it's become very important for health psychologists and clinical psychologists کہ وہ ایسے programs develop کریں جس سے کہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ممکن ہو. اس جگہ پہ میں ایک ایسا ٹرینڈ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جس سے کہ ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں تو اتنا زیادہ شاید ریلیٹ نہ کر سکیں، لیکن ویسٹ میں دس از سم تھنگ وچ از بینگ کیریڈ آؤٹ فار ایئرز ناؤ، اینڈ دیٹ از دا ٹرینڈ آف مینیج کیئر. یہ جو مینیج کیئر ہیلتھ کیئر کا پلان ہے اور ٹرینڈ ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ کیونکہ انشورنس کمپنیز اور ڈفرینٹ ہیلتھ پلانز جو ہیں وہ میڈیکل کاسٹ بیئر کرتی ہیں انڈیویجول کا، سو زیادہ لہٰذا ایک بہت بڑا ایک لابی اور ایک پریشر گروپ بن گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ایسا ٹریٹمنٹ کرواؤ جو کم سے کم وقت میں ہو اور جس کی کم سے کم کاسٹ ہو. سو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے کم سے کم کاسٹ اور کم سے کم وقت، اس کی وجہ سے کلینکل سائیکالوجی کے اندر یہ جو ہیلتھ سائیکالوجی ہے دس ہیز ڈیفینیٹلی ایوالوڈ ایز این ایریا وچ ٹو سم ڈگری caters to to this philosophy of these health managed companies. تو اس کی وجہ سے یہ ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے یہ اچھا خاصا جو پروموٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس میں اچھا خاصا کام ہونا شروع ہو گیا ہے. اب کچھ بات ہم کر لیں ٹریننگ ایشوز کے حوالے سے. ہیلتھ سائیکالوجی کی جو ٹریننگ ہے وہ اب تک کلینکل سائیکالوجی کے پروگرامز میں ہی ہوتی ہے. کلینکل سائیکالوجی کے پروگرامز میں ہی آپ کچھ ریسرچ کر لیتے ہیں سائیکالوجی کے ایریا میں، آپ کا تھیسس یا ڈسرٹیشن اس ایریا میں ہو سکتا ہے، آپ ایک دو کورسز آپ کو آفر ہو جاتے ہیں سائیکالوجی کے، سو دیٹ بیکمز اے سورس آف ٹریننگ فار یو. اور اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ اسی ایریا میں پھر کوئی انٹرنشپ کر لیتے ہیں، کسی ایسی ہاسپٹل یا سیٹنگ میں اپنا انٹرنشپ کر لیتے ہیں جہاں ہینڈز آن ایکسپیرئنس آپ کو ہو جاتا ہے ٹو ڈیل ود دیز ایشوز. اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی جو ٹریننگ ہے اس میں آپ کی اپنی ایک سائیکو فارماکولوجیکل ٹریننگ جو ہے، نیورو سائیکالوجی کی ٹریننگ جو ہے، آپ کو کچھ ڈرگس کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے وہ بہت ضروری ہے. بیکاز وین یو آر ورکنگ ان سینٹرز
mental health centers and centers جہاں پہ you are going to deal with a lot of emergency cases also. تو وہاں پہ آپ کو آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس قسم کی دیٹ کمز ان ویری ہینڈی ٹو یو. اسی طرح کچھ اور چیلنجز بھی ہمارے لیے اس فیلڈ میں ہیں. فار انسٹنس ان میں جو چیلنجز، ایک جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ ایمبیگوٹی اراؤنڈ دا رول ہے، وہ ہے کہ جو ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں ایک زیادہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ایمبیگوٹی ہے رول کی، دیٹ از ڈیفینیٹلی اے چیلنج جو سائیکالوجسٹ کے لیے is there that we need to deal with and we need to do something about it in the near future. دوسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ جب کام کرتا ہے تو وہ ایک ایسی سیٹنگ میں کام کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ اور کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے. تو اگر کلیئر رول اس کا ہو تو پھر اس کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے دوسروں سے ڈیل کرنے کی. اور اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو جو پاور ہے، خاص طور پہ اگر گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن ہے تو وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو جو پاورز ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتی ہیں یا ڈاکٹرس کے پاس ہوتی ہیں، وہ سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ کچھ ایسی ہرڈلز پیدا ہو جاتی ہیں جس سے کہ کئی دفعہ کمپلیکسٹی پیدا ہو جاتی ہے، بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. تو لہذا ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو اسٹیٹس ہے اور جو رول ہے اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ باقی جو ڈسپلنز ہیں، جس طرح سائیکیٹری کا ڈسپلن ہے، میڈیسن کا ڈسپلن ہے، سوشولوجی کا ڈسپلن ہے، سوشل ویلفیئر کا ڈسپلن ہے. یہ وہ ڈسپلنز ہیں جن کے ساتھ ایک کلوز لیزون اور کوآرڈینیشن جو ہے وہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کی ہونی ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیو ٹو ڈیل ود is a sort of a competition, is a competing environment that they are part of. Competing environment سے بھی مراد یہ ہے کہ for instance let's say اگر ہاسپٹل سیٹنگ میں ہیلتھ سائیکالوجسٹ کام کر رہا ہے تو وہاں پہ there's a social worker, there's a psychiatrist, there's a medical doctor also working along with the health psychologist. اچھا، اب ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا فوکس جو ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا اور بتایا وہ زیادہ تر ہیلدی لیونگ کی طرف ہے، ہیلتھ کی طرف ہے. ہاؤ کین وی لیو ان اے ہیلدی فیشن، ہاؤ کین وی ہیو اے ہیلدی لائف اسٹائل، ہاؤ کین ویئر ایز فزیشین کا جو اسٹانس ہے وہ سارا کا سارا ڈیزیز اورینٹیڈ ہے. فزیشین کا فوکس جو ہے، میڈیکل فوکس ہمارے میڈیسن کا جو ہے وہ تو بیسکلی ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز ہے نا. تو یہ ایک تھوڑا سا ان دیٹ وے دیر از اے سارٹ آف اے کلیش کہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا فوکس ہے ہاؤ کین آئی پریونٹ ڈیزیز، ہاؤ کین آئی پریونٹ پیپل بیکمنگ انہیلدی ان دیئر لائف اسٹائلس. ڈاکٹر کا فوکس ہے ہاؤ کین آئی امیجیٹلی ٹریٹ دا ڈیزیز. تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دیر از اے لٹل ڈس ہارمنی کہہ لیجیے اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے بٹوین دا ڈاکٹر، دا نرس اینڈ دا ہیلتھ سائیکالوجسٹ. یہ چیز جو ہے اس کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے آئی تھنک جو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دا رول آف اے ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کلیریفائی ہو اور تاکہ اور ڈسپلنس کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا جو رول ہے وہ کیا ہے. And they should have that sense of a feeling and a surety کہ ان کا جو کام ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ انڈرمائن نہیں ہیلتھ سائیکالوجسٹ کرے گا. کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جس طرح there is an element of insecurity that seems to be there. اور مائنڈ یو ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے یہ بڑا نیا فیلڈ ہے اور اس میں بھی بہت کام مزید ہونے کی ضرورت ہے. And it still has a long ways to go, but I think we all need to have an open mind and we need to support the clinical psychologist community to
develop and evolve the field of health psychology, because definitely in years to come, prevention جو ہے, health psychology جو ہے, I feel has a very very important role to play, تاکہ وہ رول پلے کر سکے اور اس سے ہم سب کو آنے والی جنریشنز کو فائدہ ہو سکے. تو اس کے ساتھ میں آج کے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.